ظہور احمد ملک ہر دل عزیز چیئرمین تاجر ویلفیئر گروپ ایپٹن مرکز اسلام آباد ہیں۔ سماجی خدمات کرنا ظہور احمد ملک کا مقصد ہے۔ اسلام آباد میں ریئل اسٹیٹ کے کاروبار میں قابل رشک مقام بنایا۔ ظہور احمد ملک ایک مثالی انسان ہے جن کی قائدانہ اور دلیرانہ صلاحیتوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں باوقار اسٹیٹ ایجنٹ اور بلڈرز کے طور پر جانے پہچانے جاتے ہیں۔ ظہور احمد ملک ہر دل عزیز چیئرمین و تاجر ویلفیئر ایپٹن مرکز اس وقت اپنے گروپ کو کامیاب بنانے میں الیکشن میں مصروف عمل ہیں۔ الیکشن میں ہونے والی مصروفیات مسائل کے حوالے سے خوددار نیوز کے پروگرام بزنس ٹاک ود ندیم گلزار کھوکھر میں ملک ظہور احمد کا کہنا ہے کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں تاجر ویلفیئر گروپ کے چیئرمین ظہور احمد ملک صاحب۔ ظہور احمد ملک صاحب معروف اسلام آباد کے تاجر ہیں، ایپٹن کے سابقہ صدر رہ چکے ہیں، اس کے علاوہ تاجر ویلفیئر گروپ کے چیئرمین ہیں۔ ابھی ان کا گروپ الیکشن لڑنے جا رہا ہے، ان سے پوچھتے ہیں الیکشن کے حوالے سے کیا تیاری ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ایپٹن کا جو الیکشن ہو رہا ہے جی، یہ پچھلے 2-3 سالوں سے تو کوئی الیکشن نہیں تھا، سلیکشن تھی، اور اس وقت الیکشن کا ماحول بنا ہے، اور مجھے سب سے زیادہ خوشی اور ہماری سب سے جو زیادہ خوشی یہی تھی کہ جو بھی الیکٹڈ یونین بیٹھی ہوئی ہے ایپٹن مرکز میں، وہ الیکٹڈ نہیں تھی بلکہ سلیکٹڈ یونین تھی جو ایپٹن مرکز میں بیٹھی ہوئی تھی، اور ہم یہ چاہتے تھے کہ لوگوں کو ووٹ کا حق ملے اور لوگوں کے پاس جائیں، اور وہ کچھ لوگ جو بیٹھ کے اپنے آفیسز میں فیصلے کرتے ہیں کہ فلاں جنرل سیکرٹری، فلاں صدر، فلاں یہ، ہم اس کے خلاف تھے۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کے پاس جایا جائے، لوگوں کے حق کے رائے حق دہی کا استعمال ہو، اور حقدار جو ہے جو تاجروں کی بہتر خدمت کر سکے وہ آئے اور لوگوں کے مسائل حل کرے۔ کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں 86 میں یہاں مرکز میں آیا تھا، اس وقت یہ ایکشن ہوئی تھی اور اس وقت یہ پلازے بنے تھے، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ پلازے آباد کرنے والے وہ تاجر تھے، وہ چھوٹے دکاندار تھے جنہوں نے وہ یہاں پہ بہت نقصان کیا ہے۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے یونین بنائی، اور پھر یونین میں بھی اس میں رہا ہوں، میں 10 سال، اور جس حد تک جب ہم تھے تو ابھی جو مرکز کی ہے، ہم نے ہمیشہ سے یہ کے پاس جا کے اپنے مسائل آسان طریقے سے حل کروائے ہیں۔ اس وقت ڈی جی صاحب بھی آتے ہوتے تھے ایپٹن مرکز میں اور آ کے مسئلے مسائل پوچھتے تھے، چیئرمین صاحب بھی وزٹ کرتے ہوتے تھے اکثر۔ ہم تاجر ویلفیئر گروپ تھا جنہوں نے یہاں پہ واٹر پلانٹ، یہ پینے کے پانی، صاف پانی کے لیے پلانٹ لگوائے ہیں، یہاں پر شو سٹ آؤٹ ایریا بنائے ہیں، یہ تاجر ویلفیئر گروپ کے کام تھے۔ اور یہاں پہ آپ کو سٹ آؤٹ ایریا کے علاوہ جو تاجروں کو تحفظ فراہم کیا گیا تھا وہ بھی اسی تاجر ویلفیئر گروپ ہی نے کیا تھا، اور ابھی تو وہ بھاؤ نہیں رہا۔ اور ابھی ہم سی ٹی اے سے میرا بہت بڑا اس وقت بھی ایک مطالبہ تھا، میرا آج بھی یہ مطالبہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایپٹن کے تاجروں کو پارکنگ کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اور میری یہ خواہش اس وقت بھی تھی کہ کم از کم یہ جو مالکان ہیں ان کی گاڑیاں آؤٹ سائڈ کھڑی ہو جائے، مرکز سے باہر کو پارکنگ کی جگہ دی جائے۔ بہت ساری جگہ پڑی ہوئی ہے، لیکن پھر ہماری یونین ختم ہو گئی تھی تو وہ کوئی دوسری یونین آ گئی، لیکن اس وقت نے کوئی اس طرف توجہ نہیں دی۔ لیکن اس وقت تاجروں کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، ہمیں 2 پارکنگ 2 پلازے چاہیے، جو ایک ایپٹن 3 کی طرف ہو اور ایک ایپٹن 4 کی طرف ہو، جہاں تاجر اور یہ جو ہمارے خریدار آتے ہیں، جو کسٹمر ہیں، ان کے لیے پارکنگ ایک تو سیفٹی بھی ہوگی، اور اصل طریقے سے لوگ مطمئن ہو کے گاڑیوں سے خریداری بھی کر سکیں گے۔ اور یہ جو دوسری پارکنگ ہے، میں یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں چلیے والوں سے، اور یہ ہمارا بڑا مطالبہ ہو گیا، اور انشاءاللہ ہم اگر الیکٹ ہو گئے تو یہ وعدہ ہے کہ ہم چلیے سے انہیں یہ صاف بتائیں گے کہ ڈبل پارکنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سپر جناب میں ڈبل پارکنگ کرنی ہوئی ہے، وقت کی ضرورت ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بہتری آنی چاہیے، لیکن کوئی بہتری نہیں آئی۔ سر یہ بتائیے کہ تاجروں کے تحفظ کے لیے، ان کے سیکورٹی کے لیے، ان کے فلاح بہبود کے لیے کیا کیا آپ کے ذہن میں تجاویز ہیں، یہ بتائیے گا۔ بہت اچھا کوشچن آپ نے کیا ہے۔ یہ تاجر ہمیشہ عدم تحفظ کا شکار رہے ہیں، اور اس کے لیے تجاویز جس طرح آپ نے کوشچن کیا ہے، اگر چڑیے میں بھی جائیں اور وہ بھی ہم سے پوچھیں تو ہم انہیں کو بھی یہی بتائیں گے کہ تاجروں کو تحفظ اسی طرح مل سکتا ہے کہ چڑیے یہ پلازے خود بنائے،
ایک تو ان کو ریونیو آتا رہے گا, ان کے جو نقصانات ہیں وہ اپنی پراپرٹی بیچ دیتے ہیں, ختم ہو جاتی ہے بات آپشن کر کے, تو وہ اپنا گزارا سے یہ والے کرتے ہیں. اگر وہ اپنے خود تعمیر کر کے پلازے دیں, ایک تو ان کو ریونیو آتا ہے ہر مہینے پہ جو کہ اخراجات ہیں وہ بیٹا ہو. دوسرا تاجر جو ہے وہ بڑا تحفظ اپنا سمجھتا ہے, اور کرائے بھی پھر ایک سسٹم کے ساتھ بڑھیں گے. اس طرح نہیں ہوگا کہ کوئی مالک آ کے کہتا ہے جی میں یونٹ بھیج رہا ہوں, مہنگا ہو گیا ہے تو جناب آپ خالی کر دیں یا ڈبل کرایہ دے دیں. کیونکہ سی ڈی اے کا ہوگا تو ان کو پتہ ہے کہ اس سسٹم کے ساتھ گورنمنٹ کا جو قانون ہے اس کے مطابق کرایہ بھی پڑے گا. اور تاجر بھی, اب دیکھیں نا انہوں نے فوڈ مارکیٹ میں ہم نے اس کو ان سے زور دیا تھا کہ یہاں فلاور مارکیٹس ہونی چاہیے, اور انہوں نے ہماری بات مانی تھی اور انہوں نے فلاور مارکیٹ یہاں پہ. اب وہ لوگ تحفظ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ جو سی ڈی اے کا ریمپ ہے وہ انہیں دیتے ہیں اور وہ اپنے بچوں کا بے فکر ہو کے وہ کام کر رہے ہیں. اور پھر اس سے جس وقت کرائے کنٹرول میں ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے اس وقت تاجروں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم ایک مناسب کرایہ دے رہے ہیں. ملک صاحب یہ ہوتا ہے کہ الیکشن کے حوالے سے کہ ان لوگوں کی کیا تیاری ہے, ان لوگ کہاں تک سمجھتے ہیں کہ کس اسٹیج پہ کھڑا ہے. دیکھیں جی, فوڈ گروپ کی جو خدمات ہیں وہ روز روشن کی طرح عیاں ہیں, ساری دنیا جانتی ہے. اور جتنے بھی اپنے مرکز میں اگر سیٹ آؤٹ ایریا میں آپ کو بتا ہوں, جو سیٹ آؤٹ ایریا ہے اس کے یہ دیکھ لیں, یہ بھی اس تاجر گروپ کی کوششوں سے ہو رہا ہے. اور اس میں یہ سے ایون ٹوائلٹس وغیرہ جتنے بنے ہیں وہ بھی تاجر گروپ کے سارے وہ بنے ہیں. پانی کا صاف پانی کے پینے کا جو انتظام کیا گیا وہ بھی تاجر گروپ بھی نے کیا تھا. تاجر ویلفیئر گروپ نے ہمیشہ خدمت کی ہے تاجروں کی. اور اصل طریقے سے اگر کسی مالکان کا بھی کوئی مسئلہ بنا ہے کرایہ کا بڑھنے کا کم ہونے کا, تو انہوں نے کوشش کی ہے کہ خود کو شدید سے یہ مسئلے حل ہوں اور یہ تھانے کچہری میں بات نہ جائے. تو ابھی بھی تاجر ویلفیئر گروپ آ کے تو وہ تحفظ اور وہ بیلنس برقرار رکھنا چاہتا ہے کہ مالکان اور کرایہ دار کا بیلنس رہے. اور اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے, تاجر اگر کوئی بندہ اپنا یونٹ بیچنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے حقدار تو وہ دکاندار ہے جو عرصہ دراز سے اس دکان میں بیٹھا ہوا ہے, اس کو آفر کی جائے کہ میں اپنی دکان بیچ رہا ہوں, یہ پرائز مجھے دیکھیے اور یہ آپ. لیکن ایسا نہیں ہوا پچھلے کئی سالوں سے. ایک خاص قسم کے لوگ ہیں جو یونٹوں کو خرید لیتے ہیں اور کرایہ داروں کو اہمیت نہیں دیتے اور خریدنے کے بعد ان سے زبردستی کر کے خالی کروا لیتے ہیں اور ان کو دھمکیاں دیتے ہیں. اور وہی الیکٹڈ جو وہی تاجروں کے سو کالڈ ریپریزنٹیٹیو ہیں وہی سارا یہ کام کرتے ہیں اور اس سے تاجروں کو بہت نقصان ہوتا ہے. ہم تاجر ایک ہیں. میں چاہتا ہوں جس طرح اتحاد اتفاق وکلا برادری کا ہے, جس طرح صفی برادری کا اتحاد ہے, تو ایک تاجروں میں بھی اتفاق ہونا چاہیے. ان کی سوچ بھی ایک ہونی چاہیے. تاجروں کے خلاف جو سوچ ہے ہم اس کے خلاف ہیں, ہم کسی تاجر کے خلاف نہیں ہیں. ہم سب تاجروں کو اچھا سمجھتے ہیں, سب تاجر اچھے ہیں, سب ایماندار ہیں, سب محنتی ہیں. اور صرف اگر کچھ ہے لوگ ان کی سوچ کا کوئی فرق ہے تو ہم انشاءاللہ ان کو بھی سوچ میں لائیں گے کہ تاجروں کا تحفظ ہونا چاہیے. سب سے بڑی زیادہ ضروری چیز جو ہے, اور وہ اپنا بزنس مطمئن ہو کے کر سکیں, یہ ہماری سوچ ہے, یہی ہماری کوشش ہے. اور جو ان کے مسئلے مسائل سے یہ انتظامیہ سے ہے یا مالکان سے ہے اس کو اصل طریقے سے حل کر سکتے ہیں. بہت شکریہ ملک صاحب, آپ نے رات کو ٹائم دیا ہے. امید ہے کہ آپ الیکشن میں باری لوگوں سے مقابلہ کر سکتے. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمیں ٹائم دیا, ہم سے انٹرویو لیا, لوگوں کی دل کی آواز جو ہے وہ آپ تک ہم نے پہنچائی ہے, رہنمائی کی ہے ہم نے. ہم میڈیا کا اس وقت تو کردار ادا کر رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ کا اس چینل سے وہاں تک بھی بات جائے گی جہاں میں نہیں پہنچا سکتا تھا, آپ پہنچائیں گے. آپ کی توسط سے آپ کا بڑا پاپولر یہ چینل ہے اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں اور اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ آپ میرے پاس آئے ہیں.